الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. یہ تفسیر کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. میں نے سورہ القاریہ تک اس سے پہلے کہہ دیا تھا. آج اس کے بعد کی سورت ہے سورہ والعادیات. عادیات کے ابتدائی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ ہانپ کر. والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑنے اور بھاگنے والے ہیں اور ہانپتے رہتے ہیں بھاگتے میں بھی. فالموریات قدحا، پھر وہ اپنا پاؤں مار کر پتھر پر چنگاری نکالنے والے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت دشمن پر غارت گری ڈالنے والے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر وہ صبح کے وقت میں گرد و غبار اڑانے والے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمن کی فوج میں درمیان میں گھس جاتے ہیں لڑنے کے لیے. یہاں پر گھوڑوں کے اتنے اوصاف بیان کیے گئے جہاد کے گھوڑے ہیں. والعادیات ضبحا، تیز دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں اور بھاگتے میں ان کے پیٹ سے ایک خاص آواز نکلتی ہے جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اس کو میں نے ہانپنے کے ساتھ تعبیر کیا ہے. دوسری بات دوسری خوبی بیان فرمائی کہ فالموریات قدحا، کہ وہ چنگاری نکالنے والے ہیں پتھر پر پاؤں مار کر، جبکہ ان کے پاؤں میں نال لگے ہوئے ہوں لوہے کے، اور وہ پتھر پر دوڑیں اور ہو رات کا وقت تو چنگاری نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. تیسرا وصف بیان فرمایا فالمغیرات صبحا، دشمن پر غارت گری ڈالنے والے ہیں اور شبخوں مارنے والے ہیں صبح کے وقت میں. چوتھی خوبی بیان فرمائی فأثرن به نقعا، وہ اڑانے والے ہیں اس صبح کے وقت میں غبار کو. پانچویں بیان فرمائی کہ فوسطن به جمعا، پھر وہ گھوڑے گھس جاتے ہیں دشمن کے لشکر میں. گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے ان آیات میں. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض کی قسم کھاتا ہے قرآن کریم میں، اور اس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ کی نظر میں کچھ برتری حاصل ہے، کچھ بلندی حاصل ہے. یہاں پر جہاد کے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی. گھوڑے تو ویسے بھی بہترین چیز ہے مخلوق میں اور جانوروں میں، اور پھر وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے ہوں وہ تو بہت ہی بلند والا اور فضیلت والے ہیں.
اس لیے کہ جو شخص جہاد کے لیے گھوڑے پالتا ہے تو اس کے لیے حدیثوں میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ ایک فضیلت یہ وارد ہوئی کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے تو جتنا بھی اس کو کھلائے گا اور جتنا بھی اس کو پلائے گا، جتنی اس کی خدمت کرے گا، ان سب پر اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ گھوڑا لید کرے گا، پیشاب کرے گا تو اس پر بھی نیکی ملے گی. جہاد کے گھوڑوں کی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ان کی قسم کھائی اور ان کے 5 وصف اور 5 خوبیاں بیان فرمائیں، کیونکہ جہاد کی حالت میں یہی کیفیت ہوتی ہے گھوڑوں کی. پہلی خوبی بیان فرمائی کہ والعادیات ضبحا. جب جہاد کے لیے گھوڑے نکلتے ہیں اپنے لشکر سے اور اپنی قرارگاہ سے تو تیزی سے حملہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ سے اس دوڑنے کی حالت میں ایک خاص آواز نکلتی ہے، غٹ 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 آواز نکلتی ہے، اور یہ عموماً ہانپنے کی حالت میں ہوتا ہے. جہاد کے لیے جو گھوڑا اس طریقے سے دوڑ رہا ہو، اللہ کے نزدیک وہ گھوڑا بھی پسندیدہ ہے اور اس کا مالک بھی. دوسری خوبی بیان فرمائی فالموریات قدحا. یہ وہی جہاد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں گھوڑے اور دوڑ رہے ہیں. کبھی پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں، کبھی گرد و غبار والی زمین پر دوڑتے ہیں، کبھی میدانی علاقے میں دوڑتے ہیں، کبھی جنگل میں دوڑتے ہیں. تو ان سب کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ جہاد کے لیے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور راستے میں پتھریلی زمین آ گئی. جہاد کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ عموماً نال بند ہوتے ہیں، یعنی ان کے سموں میں اور ان کے پاؤں میں لوہے کے نال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گھوڑے کی قوت رفتار اور اس کے دوڑنے کی طاقت نال کے ذریعے اور زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے پاؤں کو کوئی زخم بھی نہیں پہنچتا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر پتھریلی زمین راستے میں آ گئی تو وہ اپنی ٹاپ مار کر اور اپنے قدم مار کر اس پتھر سے انگارے یعنی چنگاریاں نکالتے ہیں. یہ بھی چونکہ جہاد کے راستے میں ہے اس لیے اللہ کو یہ بھی پسندیدہ ہے. تیسری خوبی ان جہاد کے گھوڑوں کی یہ بیان فرمائی کہ فالمغیرات صبحا، کہ وہ صبح کے وقت میں دشمن پر غارت گری اور شبخوں مارتے ہیں. شبخوں مارنا اور غارت گری ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً رات کو دشمن پہرا چوکی کرتا رہتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں تھک ہار کر وہ پڑ جاتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے آرام. یہ بہترین وقت ہوتا ہے دشمن پر کارگر حملہ کرنے کا. چنانچہ آج تک یہی طریقہ جنگ جاری ہے کہ کچھ جماعتیں چھوڑ دی جاتی ہیں دشمن کے لشکر کی طرف اور وہ اس کا انتظار کرتی رہتی ہیں، گھات میں بیٹھی رہتی ہیں، اور جیسے ہی آخر شب ہوتی ہے تو اچانک اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں. یہ شبخوں مارنا ہے، دشمن کی بے خبری میں رات کے آخری حصے میں ان پر حملہ کرنا. اور ظاہر ہے کہ یہ حملہ جو ہوتا ہے گھوڑوں کے ذریعے بڑی تیز رفتاری اور بڑی برق رفتاری سے ہوتا ہے. اس لیے یہاں اس کو بیان فرمایا کہ وہ چلے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، چنگاریاں بھی نکل رہی ہیں ان کے سموں سے اور ان کی ٹاپوں سے، اور وہ اچانک صبح کے وقت دشمن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، جس میں عموماً کامیابی ہوتی ہے.
اور اس حملے کے اندر کیا ہوتا ہے جو صبح کے وقت کرتے ہیں کہ اس قدر گھن گرج کے ساتھ وہ حملہ کرتے ہیں کہ زمین کا غبار اوپر اڑ جاتا ہے، حالانکہ صبح کے وقت میں زمین کا غبار دبا ہوا ہوتا ہے، جب تک اس کو اچھے طریقے سے اڑایا نہ جائے اس وقت تک وہ اڑتا نہیں، مگر یہ گھوڑے اس قدر تیزی کے ساتھ حملے کرتے ہیں دشمن کے اوپر کہ زمین کا وہ گرد و غبار جو بیٹھا ہوا ہے ان گھوڑوں کے قدموں سے اوپر اڑنے لگتا ہے، اور اس کے بعد فوسطن بہ جمع دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 وصف بیان کیے۔ میں نے ابھی بتا دیا کہ جہاد کے گھوڑوں کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں، ان کی تربیت اسی انداز میں کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑوں کی جہاد کے گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں ناشکرے کو، اور ناشکرا آپ جانتے ہی ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، ہر وقت مصیبتوں اور سختیوں کو سامنے لیے بیٹھا رہے، جیسے عام طور پر خواتین کی اور عورتوں کی حالت ہوتی ہے کہ عمر بھر اللہ کی نعمتوں میں اور شوہر کی جانب سے احسانات میں عمر گزارتی ہیں، لیکن جہاں ذرا سی کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ گئی فوراً ناشکرے میں مبتلا کہ میرے لیے تو اللہ نے بس یہی رکھا ہے کہ مصیبت میں مبتلا رہوں، اور مجھے اس شوہر کے گھر آ کر کون سا عیش مل گیا اور کون سی راحت مل گئی۔ عمر بھر کے تمام احسانات اور عمر بھر کی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں فراموش کر کے ناشکری میں مبتلا۔ تو فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے، اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی اس بری فطرت کو بیان فرمایا، اس بری عادت کو بیان فرمایا۔ سب جانتے ہیں کہ گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے، ایسا وفادار جانور کوئی دنیا میں نہیں۔ گھوڑا اتنا وفادار جانور ہے کہ اپنے مالک کی جان کی حفاظت میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی ہے، ایسا فرما بردار ہے کہ اگر اس کو مالک ذرا سا اشارہ کرے مڑنے کا فوراً مڑ جاتا ہے، ٹھہرنے کا اشارہ کرے فوراً ٹھہر جاتا ہے، بھاگنے کا اشارہ کرے بھاگ پڑتا ہے، رکنے کا اشارہ کرے رک پڑتا ہے، اتنا فرما بردار بھی ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو اس کا مالک بنا ہے انسان، وہ عارضی طریقے پر ہے۔ انسان نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، انسان نے گھوڑے کی پرورش اول سے آخر تک نہیں کی، صرف اتنا کام کیا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے چارے دانے میں سے اس کو کھلاتا رہا، اتنا کام کیا ہے۔ اپنا پیدا کیا ہوا چارہ اور دانہ بھی نہیں، اور گھوڑا بھی اپنا پیدا کیا ہوا نہیں، بس اس چارے اور دانے کو وہ کھلاتا رہا ہے۔ اس گھوڑے کو گھوڑا اس کی وجہ سے اتنا فرما بردار اور اتنا وفادار ہو گیا کہ دنیا میں اور کسی جانور میں یہ وصف نہیں پایا جاتا اتنے انداز میں۔ بس یہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی کہ تجھے پیدا کیا ہے تیرے رب نے، بچپن سے لے کر اب اور آخر تک تیری پرورش کی، ہزاروں نعمتیں تیرے لیے اس روئے زمین پر پیدا فرما دی، وہ سب تیرے لیے پیدا فرمائی۔ چاہیے تو تجھے یہ تھا کہ تو اپنے رب کا فرما بردار اور شکر گزار گھوڑے سے بھی زیادہ ہوتا، مگر تیری بد فطرتی کی یہ بات اور بری عادت اور بری خصلت کی یہ بات ہے
کہ پوری مخلوق میں تجھ سے زیادہ ناشکرا اور تجھ سے زیادہ فرما برداری سے پشت پھیرنے والا اور کوئی نہیں. تجھے عبرت حاصل کرنا چاہیے گھوڑے کو دیکھ کر. وہ گھوڑا جو تیرے پاس رہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عام طور پر گھوڑوں کو پالا جاتا تھا گھر میں، اور میرے بچپن کے دور میں بھی یہی کیفیت تھی ہندوستان میں، کہ وہاں پر مالدار اور متمول لوگ، گاڑی تو کار تو ہوتی نہیں تھی، عام طور پر اس زمانے میں گھوڑے پالتے تھے اور ان پر سواری کیا کرتے تھے. اس سے پہلے اور زیادہ اس کا طریقہ تھا گھوڑے پالنے کا اور گھوڑے پرورش کرنے کا. قرآن کریم میں گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیا گیا ہے. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا گھوڑوں کو اور پیدا کیا خچروں کو اور پیدا کیا گدھوں کو. کیوں؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، بار برداری کا کام لو، خود بیٹھ کر جاؤ، اپنا سامان لاد کر لے جاؤ. وزینہ، اور تمہارے لیے یہ زینت کا سبب ہے. جس گھر میں گھوڑا ہوتا تھا اسے بڑا بہترین گھر سمجھا جاتا تھا، اس کی بڑی تعریف کی جاتی تھی. سواری کا جانور جس گھر میں ہو، تو جیسے آج کل جس گھر میں کار ہوتی ہے لوگ اس کو بڑا گھر سمجھتے ہیں، سواری کے لیے کار موجود ہے، بڑا گھر ہے. ایسے اس زمانے میں ان جانوروں کو جو سواری کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے تھے، جس گھر میں یہ ہوتے تو اس گھر کو بڑا زینت والا اور بڑی راحت والا گھر سمجھا جاتا تھا. تو گھوڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائے. لیکن گھوڑا آج میرے پاس ہے، کل کو کسی دوسرے کے پاس ہے، پرسوں کسی دوسرے کے پاس ہے، مالک اس کے بدلتے رہتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے ہر مالک کا بڑا وفادار اور بڑا فرما بردار ہوتا ہے. اس انسان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے رب کا ناشکرائے، نہ فرما برداری کرتا ہے اور نہ وفاداری کرتا ہے، بلکہ جتنی ناشکری اس سے ہو سکے اس سے دریغ نہیں کرتا. خود ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے. اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں بے شمار عطا فرمائی ہیں اور ہمیں مفت بھی مل رہی ہیں اور محنت سے بھی مل رہی ہیں، یہ تمام نعمتیں اس موقع پر کہ جب ہمیں کوئی غم اور رنج پیش آ جائے، ان کو بھول جاتے ہیں ہم اور اس غم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے انسان کے اندر. قرآن کریم نے جا بجا اس کو ذکر فرمایا ہے، انسان کی اس فطرت کو اور انسان کی اس غلط اور خراب عادت کو. چنانچہ ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان کی عجیب فطرت ہے کہ جب ہماری طرف سے انعامات اور رحمتیں اس پر ہوتی رہیں تو ان کا شکر ادا نہیں کرتا، روح گردانی کر کے چل دیتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی مصیبت اور غم پیش آ جائے، کان یئوسا، تو مایوس ہو جاتا ہے. اتنا تھوڑا دلا ہے انسان، اتنا بے صبر ہے انسان کہ کسی چیز کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، ضبط نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. ایمان والے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. لیکن کافر تو بالکل ہی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا.
کافر کے لفظی معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، یعنی نعمتوں کا، یعنی شکریہ ادا نہ کرنے والا نعمتوں کا، چونکہ اس نے اپنے آپ کو کفر کی دلدل میں مبتلا کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، بس یہیں سے اللہ کی ناشکری شروع ہو گئی۔ اب اس کی پوری زندگی اسی ناشکری کے اندر گزرتی ہے۔ اس لیے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود میں انسان سے مراد اولاً کافر ہے۔ ہر کافر اللہ کا ناشکرا ہے، اور پھر دوسرے درجے میں آ کر ایمان والے بھی بعض اوقات ناشکری کرنے لگتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود انسان اس پر گواہ ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں اللہ کی، خود دیکھ رہا ہے اس کو کہ میں اللہ نے اتنی بہت سی نعمتیں دی اور میں کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا، جانتے بوجھتے دیکھتے بھالتے پھر بھی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بیماری قرآن کریم نے بتائی انسان کی ناشکری کی بیماری، یہ دل کی بیماری ہے، دل کا روگ ہے۔ جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کا دل صاف ہو جاتا ہے وہ ناشکری میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو راحت و آرام میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور غم اور مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ بیماری روگ کی، یہ بیماری قلب کی اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ بیماری پیدا کیوں ہوئی، یہ روگ اس کے دل میں کہاں سے آیا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں، خیر سے مراد ہے مال، وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، یعنی بڑا بخیل ہے۔ مال کس نے دیا جانتا ہے وہ انسان، کس نے اسے خرچ کرنے کا حکم دیا، کہاں کہاں معلوم ہے انسان کو، لیکن اس کے باوجود بخل کے اندر بڑا سخت ہے۔ گویا مال کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں اور طریقوں میں اس کو خرچ کیا جائے، تو مال کا شکر ادا ہوا، اور اگر بخل کیا جائے گا تو مال کی ناشکری ہو گئی۔ یہ مال کی ناشکری اور بخل جو پیدا ہوا، پھر یہ دوسری نعمتوں کے اندر بھی چلتا ہے کہ وہاں بھی پھر ناشکری آتی ہے۔ بنیاد مال کی نعمت ہے کہ نعمت مال کا شکر ادا کر دے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ بڑا سخت ہے اور بہت ہی بخیل ہے مال کی محبت میں، خرچ کرنا نہیں چاہتا، ضروری اور خیر کے کاموں میں بھی خرچ کرنے سے بچتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب 12 بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم انسان کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اور بیماری سے مراد بدنی جسمانی بیماری نہیں بلکہ قلب کی اور روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی، پھر اس بیماری کا علاج اور نسخہ بیان کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر یہی ہے کہ بیماری تشخیص کی قرآن کریم نے دل کی اور روحانی بیماری، کہ اس انسان کے اندر بخل بے پناہ ہے، بخیل ہے، خصوصاً کافر بے پناہ بخیل ہے۔ کیوں پیدا ہوا یہ بخل اس کے اندر؟ اس بخل سے اس کے اندر ناشکری پیدا ہوئی۔ گویا ناشکری کا سبب اور ناشکری کی علت بخل ہے۔
اب آگے اس کا علاج ذکر کیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ جب اٹھایا جائے گا اس انسان کو قبروں سے، قبروں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، انسان ہی اس کے اندر ہے، تو جو کچھ بھی قبروں کے اندر ہے، یعنی جتنے بھی انسان قبروں کے اندر ہیں ان سب کو اٹھا لیا جائے گا یوم حشر میں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے اندر جتنی باتیں تھیں وہ سب وہاں ظاہر ہو جائیں گی۔ دنیا میں تو وہ باتیں پوشیدہ تھیں، وہاں جا کر وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ ناشکری کیوں ہوئی، وجہ وہاں پر معلوم ہو جائے گی۔ مال کے اندر بخل کیوں کیا، وہاں پر وجہ معلوم ہو جائے گی۔ انسان کو ڈرنا چاہیے اس وقت کے آنے سے کہ جب اس کے یہ تمام راز وہاں ظاہر ہوں اور وہ رسوا ہو جائے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ علاج بیان کر دیا قرآن کریم نے مال کی محبت کے نکلنے کا، کہ اگر مال کی محبت بیجا محبت، ورنہ مال سے محبت ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، ناجائز محبت مال کی، ناجائز محبت مال کی اگر نکالنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخرت کا، قبر کا، موت کا، حساب کتاب کا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ہر وقت تصور رکھو اور یقین رکھو کہ یہ باتیں پیش آنے والی ہیں، مال کی محبت نکل جائے گی، ناجائز محبت باقی نہیں رہے گی، جائز رہے گی اور وہ رہنا چاہیے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس دن بڑا باخبر ہوگا ہر ایک کے حالات سے، سب کے حالات اسے معلوم ہوں گے، اس لیے وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ لہذا ان چیزوں پر نظر رکھی جائے اور ان کو ذہن میں رکھا جائے، انشاءاللہ یہ ناشکری کی بیماری بھی جاتی رہے گی، بخل بھی جاتا رہے گا، اور آخرت کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ تیاری کر لے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرمائے۔ ناشکری کے گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا خوف، حساب و کتاب کا فکر اور موت کا اندیشہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اس طریقے پر کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے محفوظ رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، ہمارے جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، اچکوں سے، ظالموں سے، قاتلوں سے اور دشمنوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی شریفوں کو مقام عزت عطا فرمائے اور غنڈوں اور بدماشوں